السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین اکرام، 27 رجب شب معراج، 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بے شک آزما لو۔ 27 رجب شب معراج، 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے خرچ کرو، اگر یہ عمل کرنے کے بعد فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر جو آیا ہوں، جو آپ نے 27 رجب شب معراج 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں دکان سے لے کر آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے بڑے صدقے کریں، خیرات کریں، اعمال کریں، وظائف پڑھیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب اور طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جائے گا۔ یاد رکھیے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام تنگدستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو 27 رجب شب معراج 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 10 روپے کی ٹافیوں پر اگر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کی 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ شب معراج کو آپ کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، اتنے فائدے ہوں گے، پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش ہم نے اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں، کچھ انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن 27 رجب شب معراج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے، یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی مجبور، لاچار، بے بس ہو چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ حیران ہیں ایسا کیا ہو گیا ہے، میرے ہاتھوں میں کامیابی نکل گئی ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، گھریلو ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اولاد کو فرما بردار اور نیک بنانے کے لیے، یہ چھوٹا سا صدقہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیزیں بانٹتے دیکھا ہوگا، کوئی گولیاں بانٹتا ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ بانٹتا ہے، لوگ اکثر بہترین صدقہ، بہترین چیز بانٹتے ہیں، لیکن چیزیں بانٹنے کا، ٹافی، بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا دیا جاتا اور کامل وظیفے کی ترتیب اور تاثیر کیا ہے۔
آج میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پھر ان ٹافیوں کو بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے۔ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ کی محبت رنگ لے آئے گی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں 27 رجب شب معراج کو 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ خیرات کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنے راہ میں خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن صدقہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کے صدقے کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو 10 روپے کے صدقے پر جو وظیفہ، جو کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ خود حیران ہوں گے۔ 10 روپے کی صدقے میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، 27 رجب شب معراج، آج بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کر لیں، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کر کے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں جیسے ہی آپ بچوں کو کھلا دیں گے، آپ کو اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، معقول رشتے خود آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، جو لوگ آپ کے کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں، 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام کے تمام راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے پاس رکھیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں میں افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حفیظ کا، یا حفیظ۔ اس کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، یا حفیظ، یا حفیظ، یا حفیظ، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو
وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 پیارے نام ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ان کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو عمل ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا حفیظ پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 21 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور یہ جو ٹافیاں آپ نے اپنے پاس رکھی ہیں، آپ نے عمل کرنے کے بعد ان ٹافیوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ جب آپ ان ٹافیوں پر دم کر دیں تو آپ نے ان ٹافیوں کو اپنے گھر کے بچوں کو یا محلے کے بچوں کے اندر آپ نے ان کو تقسیم کر دینا ہے۔ جب یہ ٹافیاں بچے کھائیں گے اور یہ آپ کو دعائیں دیں گے، تو ان دعاؤں کے بدلے، ان دعاؤں کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا، آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ ان ٹافیوں کو آپ نے اپنے گھر کے بچوں میں یا باہر کسی محلے کے بچوں میں آپ نے ان کو تقسیم کر دینا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو آپ کی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر مقصد میں، ہر پریشانی سے نجات دلائیں گے، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔